बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। मुख्तलिफ़ मामलात के हवाले से हम बात करेंगे। एक तो अमेरिका ने पाकिस्तान के मिज़ाइल प्रोग्राम पर पाबंदियाँ आयद की हैं। इस हवाले से शदीद रद्द-ए-अमल दिया है पाकिस्तान ने। अफ़गानिस्तान में तालिबान रहनुमाओं को हिदायत की गई है कि वो अपनी सिक्योरिटी बढ़ाएँ। खलीलुर रहमान हक्कानी की शहादत के बाद इस ज़रूरत को महसूस किया गया है। कुछ अफ़गान मीडिया आउटलेट्स ने दो तीन अफ़गान रहनुमाओं के नाम भी बताए हैं कि उनको ये बाकायदा हिदायत जारी की गई है कि और ख़ुसूसन ये वो तालिबान रहनुमा हैं जिनका ताल्लुक़ कंदहार से है। ये साथ साथ और कुरम का इंतहाई अहम मामला, वहाँ पे 1.5 लाख जो है वो पैदा हो चुका है। एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने। इस एपेक्स कमेटी में इंतहाई सख्त फ़ैसलों का इम्कान है, क्योंकि सूबाई हुकूमत ने कहा है कि अगर फ़रीक़ैन ने भारी हथियार वापस नहीं किए, मोर्चे खाली नहीं कराए, तो फिर एक्शन लिया जा सकता है पुलिस की मदद से, एफसी की मदद से, और अगर ज़रूरत पड़ी तो फ़ौज को भी तलब किया जा सकता है। एपेक्स कमेटी में ज़ाहिर है कि फ़ौज के नुमाइंदे भी, इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे भी बैठते हैं, फ़ैसलों में हिस्सा लेते हैं। देखना अब यह है कि कुरम का मामला जो है ये कहाँ पे जाके रुकता है, लेकिन वहाँ पे सूरत हाल ऐसी है कि इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, ख़ुराक की अशिया की क़िल्लत है, अद्वियात की क़िल्लत है, तरह तरह की ख़बरें आ रही हैं, बच्चों की अमवात की ख़बरें आ रही हैं। सूबाई हुकूमत की तरफ से तरदीद सामने आ जाती है कि जी ये अमवात जो हैं ये हफ़्ता 10 दिन की नहीं हैं, ये 2.5-3 महीनों की अमवात हैं। 29 बच्चों की अद्वियात ना होने की वजह से मौत की ख़बरें जो हैं ये मीडिया, सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, लेकिन सूबाई हुकूमत और महकमा सेहत जो है इन ख़बरों की तरदीद करता है। साथ में बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, रास्ते बंद हैं, खुली जेल में तब्दील हो चुका है ये सारा इलाका, और फ़रीक़ैन जो हैं किसी मुआहदे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक तो अगर इनका आपस में मुआहदा हो भी जाता है तो ज़ाहिर है कि अगर जब तक मोर्चे कायम हैं, जब तक बंकर्स कायम हैं, जब तक इनके पास भारी हथियार मौजूद हैं, तो ये गारंटी तो कोई नहीं ले सकता या कोई भी नहीं दे सकता कि यहाँ पर मुस्तकिल अमन होगा। और यही वो एक बुनियादी नुक्ता है डेडलॉक का, कि जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि एक दिन की मोहलत, फिर दूसरे दिन की मोहलत, फिर तीसरे दिन की मोहलत, और ये सिलसिला जो है कत्ल व गारत का, आपस की लड़ाइयों का, ये कई महीनों से चल रहा है। वैसे तो इसकी तारीख़ बड़ी पुरानी है, ज़मीन का तनाज़ा कह लें या फ़िरका वाराना फ़सादात कह लें, गारंटी कोई नहीं दे सकता। कोई जरगा यहाँ पे अमन नहीं कायम कर सकता, कोई हुकूमत, कोई फ़ोर्स मुस्तकिल अमन नहीं कायम कर सकती जब तक ये फ़रीक़ैन ख़ुद ना चाहें, जब तक ये फ़रीक़ैन ख़ुद अक्ल व दानिश का मुज़ाहरा ना करें। यहाँ पर आपको पता है कि मुख्तलिफ़ मिलिटेंट ग्रुप्स की जो मौजूदगी है वो भी है कुरु में। इस हकीकत से भी आंखें नहीं छुपाई जा सकती, आंखें बंद नहीं की जा सकती। तो इन सारी बातों के बावजूद अगर फ़रीक़ैन जो हैं ये खुले दिल का मुज़ाहरा नहीं कर रहे, ये अपने इलाके को मुस्तकिल अमन नहीं दे पा रहे, तो ज़ाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा मज़ीद जो अलमिया है ये जन्म ले सकता है। रास्ते बंद हैं, अस्पतालों तक मरीज़ों को नहीं पहुँचाया जा सक रहा, बच्चे घरों में महसूर हैं, लोग कारोबार ज़िंदगी चलाने के लिए घरों से बाहर नहीं निकल सकते, खौफ और हरास की फ़ज़ा है। तो इस फ़ज़ा में, इस माहौल में ये लाखों लोग जो हैं, ये जो महसूर हैं, ये कैसे सांस ले सकते हैं? वहाँ पे पेट्रोल की किल्लत, वहाँ पे गैस की किल्लत, जलाने को लकड़ियाँ नहीं हैं, ईंधन की कमी है। वहाँ पे बाज़ारों में अशिया खुर्दनोश की जो किल्लत है, वो ज़ाहिर है कि वहाँ पे अगर सब्ज़ियाँ नहीं हैं, वहाँ पे अगर दालें नहीं हैं, वहाँ पे अगर घी, ऑयल नहीं मिल रहा, दुकानें बंद हैं, तो फिर ये लोग ज़िंदा कैसे रह रहे हैं? हुकूमत तो हेलीकॉप्टर के ज़रिए महदूद मकदार में दवाइयाँ पहुँचा देगी। ईदी फाउंडेशन का जो हेलीकॉप्टर है वो महदूद तादाद में दवाइयाँ भी पहुँचाएगा, और वहाँ से महदूद तादाद में मरीज़ों को पेशावर भी मुंतकिल कर देगा। लेकिन ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? क्या हर बंदे के साथ सिक्योरिटी अहलकार का अब होना ज़रूरी है? क्या इन लोगों ने ख़ुद जो है ये फ़ैसला करना है? और अगर नहीं करना तो ज़ाहिर है कि फिर बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है, मज़ीद खून खराबा खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता हो सकता है। एपेक्स कमेटी का इजलास अली अमीन गंडापुर ने तलब किया है, और इससे पहले भी एपेक्स कमेटी का इजलास जब बन्नू के मामले पे हुआ था, बन्नू अमर मार्च के बाद, तो उसमें तमाम 16 मुतालबात बन्नू के लोगों के मान लिए गए थे।
باقاعدہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بنو جا کر جلسہ عام میں یہ اعلان کیا تھا کہ تمام آپ کے مطالبات حکومت نے تسلیم کر لیے ہیں، لیکن اس کے بعد بنو کے لوگوں نے عدم اطمینان کا اظہار کیا، بہت سارے ان کے مطالبات پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ پھر دوسرا امن مارچ بھی بنو میں ہوا، اور آج بھی وہاں پہ صورتحال جو ہے وہ اطمینان بخش نہیں ہے۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ اس ایپیکس کمیٹی میں کیا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ افغانستان سے ہی متعلق ایک خبر ہے کہ مسافر بسوں کی آئل ٹینکر سے ٹکر میں 52 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور 65 زخمی ہوئے ہیں۔ پہلے حادثے میں یہ جو دونوں حادثات ہیں یہ کابل سے قندھار جانے والی جو مرکزی شاہراہ ہے صوبہ غزنی میں، یہاں پر یہ دونوں حادثات پیش آئے ہیں۔ پہلے حادثے میں ایک مسافر بس فیول ٹینکر سے ٹکرا گئی، جبکہ اسی شاہراہ پر دوسرے حادثے میں مسافر بس اور ٹرک میں خوفناک تصادم ہوا۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بھی اس کی تصدیق کی، اور صوبہ غزنی کے گورنر کے ترجمان نے بھی اس کی تصدیق کی اور بتایا کہ 52 افراد اس میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ ہماری ہمدردیاں افغان متاثرین کے ساتھ ہیں جو زخمی ہوئے ہیں یا جن کے پیارے ان حادثات کی نظر ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو افغانستان سے دوسری خبریں، ایک تو انس حقانی جو سینئر طالبان رہنما ہیں اور سراج الدین حقانی کے بھائی ہیں، انہوں نے شدید رد عمل دیا ہے ان خبروں کے حوالے سے کہ جن میں یہ بتایا جاتا ہے، بار بار بتایا جاتا ہے کہ یہ افغان طالبان کے اندر اختلافات ہیں، اور یہ اختلافات اس قدر سنگین ہو چکے ہیں کہ طالبان رہنما ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن گئے ہیں۔ انس حقانی نے کہا کہ یہ تمام دعوے جو ہیں یہ بے بنیاد ہیں، اور انہوں نے ان دعووں کو مسترد کیا کہ امارت اسلامیہ کے اندر موجود افراد خلیل الرحمن حقانی پر حملے میں ملوث تھے۔ انہوں نے کہا کہ داعش کی نہ تو حکومت میں نہ ہی عوام میں کوئی جڑیں ہیں، اور اختلاف رائے اور اختلافات میں فرق ہوتا ہے، یہ انس حقانی نے کہا، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان میں امریکہ کی تفرقہ انگیز پالیسیاں ناکام ہو چکی ہیں۔ یعنی ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ یہ امریکہ کی سازش ہے کہ یہاں پہ ان خبروں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اب افغان شہریوں کے درمیان اختلافات کے بیج بونے اور تفرقہ پیدا کرنے میں ناکام رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اختلاف اور اختلاف رائے میں فرق ہوتا ہے، اور یہ ایک فطری عمل ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ نظریات کی یہ اختلافات تنازعات میں بدل جائیں، کیونکہ افغانستان تقسیم کا شکار ہے۔ ہم نے دیکھا کہ فتح کے بعد کیا ہوا، مجاہدین نے کمیونسٹوں اور سوویت یونین کو شکست دی، لیکن متعدد دھڑوں کی موجودگی کی وجہ سے حکومت قائم نہیں کر سکے۔ ساتھ ساتھ یہ جو 3 نام بتائے گئے ہیں افغان میڈیا کی جانب سے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، یہ اپنی سیکیورٹی بڑھائیں، ان میں جو ایک نام ہے یہ ملا شیری کا ہے، بلخ کے گورنر یوسف وفا کا ہے، اور اسپیشل فورسز کے کمانڈر عبدالاحد طالب کا۔ ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ اپنی سیکیورٹی بڑھائیں۔ ملا شیری انتہائی اہمیت کے حامل رہنما ہیں، ملا عمر کے یہ قریبی ساتھی رہے ہیں۔ ملا عمر کے خاندان کی حفاظت کی ذمہ داری انہوں نے اٹھا رکھی تھی، اور ساتھ ساتھ یہ شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کے بھی قریبی ساتھیوں میں سے ہیں۔ جب مولانا فضل الرحمان کابل گئے تھے تو انہی دنوں میں اسلام آباد آئے تھے ملا شیری، یہ پاکستان میں ہونے والے انتخابات سے قبل کی بات ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملا شیری کس قدر اہمیت کے حامل شخص ہیں، اور اگر مختلف ممالک کے سربراہان یا ان کے سفارتکار کوئی پیغام پہنچانا چاہیں شیخ ہیبت اللہ تک، تو واحد ذریعہ جو ہے وہ ملا شیری ہیں۔ اگر افغان وزراء بھی، وہ وزراء جو براہ راست ملاقات نہیں کر سکتے، یا دوسرے جو گورنرز ہیں یا جو افغان طالبان کے حکام ہیں، ان کی پیغام رسانی کا کام بھی ملا شیری کے توسط سے ہوتی ہے۔ اور ساتھ میں اگر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جو وزراء کی کارکردگی ہے، اس کی ماہانہ یا سالانہ جو رپورٹ ہے، یہ بھی ملا شیری ترتیب دیتے ہیں۔ تو انتہائی اہمیت کے حامل یہ شخص ہیں، اور اسی طرح باقی جو بتایا گیا ہے 2 صاحبان کے بارے میں، یوسف وفا اور جو عبدالاحد مولوی طالب کے نام سے یہ جانے جاتے ہیں، ان کا تعلق ہلمند سے ہے اور طالبان کمانڈروں میں سے ایک ہیں۔
ان کو بھی کہا گیا کہ اپنی سیکیورٹی بڑھائیں۔ خلیل الرحمن حقانی کی شہادت کے بعد یہ ضرورت محسوس کی گئی ہے کہ افغان طالبان کے رہنماؤں کو، خاص شخصیات کو کہا جائے کہ جی آپ احتیاط بڑھائیں، احتیاط سے کام لیں، کیونکہ یہ سارے رہنما جو ہیں یہ داعش کے ریڈار پہ ہیں۔ داعش کے جو خودکش حملہ آور ہیں وہ ان کو کسی بھی وقت نشانہ بنا سکتے ہیں۔ پاکستان کے بیلسٹک میزائل کے پروگرام کے اوپر جو امریکی پابندیاں حال ہی میں عائد ہوئی ہیں، اس پہ پاکستان نے شدید رد عمل دیا ہے۔ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے 18 دسمبر کو جاری کیے گئے ایک اعلامیے میں جوہری ہتھیاروں سے لیس پاکستان کے لانگ رینج بیلسٹک میزائل پروگرام سے متعلق نئی پابندیوں کا اعلان کیا گیا، جس میں پروگرام کی نگرانی کرنے والی سرکاری دفاعی ایجنسی نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے 3 نجی تجارتی اداروں پر بھی پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا، جن میں ایفیلیٹس انٹرنیشنل، اختر اینڈ سنس اور راک سائیڈ انٹرپرائز شامل ہیں۔ ان پابندیوں کی وجہ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے پھیلاؤ سے متعلق خدشات بتائے گئے ہیں۔ امریکی پابندیوں کے رد عمل میں پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا کہ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتیں اس کی خود مختاری کے تحفظ اور جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے قیام کے لیے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ ایسی پالیسیاں نہ صرف ہمارے خطے بلکہ عالمی سطح پر بھی اسٹریٹجک استحکام کے لیے خطرناک نتائج کا باعث بن سکتی ہیں۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کا اسٹریٹجک پروگرام 24 کروڑ عوام کی جانب سے اپنی قیادت کے لیے مقدس امانت ہے۔ یہ امانت جو سیاسی جماعتوں کے تمام حلقوں میں بلند ترین مقام رکھتی ہے، کسی صورت بھی متاثر نہیں ہو سکتی۔ آپ کو پتہ ہے امریکہ مخالف جذبات بہت زیادہ ہیں پاکستان میں۔ جمعیت علماء اسلام کے اسلم غوری نے رد عمل دیا ہے ان پابندیوں کے اعلان کے اوپر، اور کہا ہے کہ امریکہ دوست کے روپ میں دشمن ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو یہ جناب کچھ خبریں افغانستان سے متعلق، کچھ پاکستان سے متعلق، اور دیکھنا اب یہ ہے کہ جو حال ہی میں امریکہ نے یہ پابندی کا اعلان کیا ہے، پاکستان اور امریکہ کی نام نہاد دوستی مزید کیا رنگ دکھاتی ہے۔ بہت شکریہ۔